بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر الہند اور دارالعلوم دیوبند کے کارگزار محتمم حضرت مولانا سید قاری محمد عثمان منصور پوری صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات کی خبر ان کے دونوں فرزندگان حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دی۔ کیا تحریر فرماتے ہیں اس کو سن لیں۔ ہمارے بہت ہی عظیم المرتبت والد بزرگوار، انتہائی شفیق و محسن استاذ اور بے مثال مربی و سرپرست، بلند پایہ عالم دین اور محدث، دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کے مخلص خادم، قوم و ملت کے متاع گراں مایہ، امیر الہند نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مضجعہ نہایت پاکیزگی اور دیانت و امانت کے ساتھ 76 سال تک ایک مثالی، اصولی اور بے داغ زندگی گزار کر آج مورخہ 8 شوال المکرم 1442 ہجری بمطابق 21 مئی 2021 عین نماز جمعہ کے وقت دوپہر 1:15 بجے ہمیں یتیم اور اپنے سایہ شفقت سے محروم کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى۔ تمام حضرات سے عاجزانہ گزارش ہے کہ حضرت والد صاحب علیہ الرحمہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام فرمائے اور دعا کرے کہ باری تعالی ہمیں ہماری محترم والدہ محترمہ، ہمشیرہ صاحبہ اور دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ احقر محمد سلمان منصور پوری، احقر محمد عفان منصور پوری۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قاری صاحب کی مختصر زندگی اور ان کے خدمات کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ حضرت کی پیدائش اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے ایک قصبہ منصور پور میں 12 اگست 1944 سعادات کے ایک زمیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد عثمان تھا۔ ابتدائی تعلیم وہیں وطن میں ہوئی۔ حفظ کی تکمیل والد مرحوم کے پاس کی، پھر عالمیت کے لیے المدارس دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع کیا اور وہیں پر دارالعلوم دیوبند میں فارسی سے لے کر دور حدیث تک کی مکمل تعلیم حاصل کی اور ہمیشہ ہر امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور امتیازی نمبرات سے کامیابی حاصل کیا کرتے تھے، اور 1965 میں دور حدیث شریف میں بھی اعلیٰ اور اول پوزیشن حاصل کی۔ پھر 1967 میں دیگر علوم کی تکمیل بھی کی۔ تجوید و قرات شیخ القراء حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سے حاصل کی اور عربی ادب کے لیے مرجع خلائق حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمہ اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس میں بھی کمال حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 5 سال تک جامعہ قاسمیہ بہار میں تدریسی خدمات انجام دی اور 11 سال تک جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد امروہہ میں تدریسی خدمات انجام دی۔ تدریس کے ساتھ ساتھ آپ امارت کے مسائل اور امت کے دیگر مسائل سے بھی واقفیت رکھتے اور حتی الامکان اس کو بھی مکمل کرنے کی مکمل کوشش کیا کرتے تھے۔ 1979 میں ملک و ملت بچاؤ تحریک کے بالکل ابتدائی دور میں گرفتار ہو کر 10 دن تہاڑ جیل میں بھی رہے۔ پھر 1982 میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہوا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آخری سانس تک تدریس کے ساتھ دیگر انتظامی امور میں بھی دارالعلوم کی خدمات کے فرائض کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ طلباء کے درمیان میں آپ کا درس بہت ہی مشہور و معروف تھا۔ انتہائی سنجیدہ اور عالمانہ شان کا حامل آپ کا درس ہوا کرتا تھا۔ مسلک دیوبند کے تحفظ کے لیے بھی آپ کافی مشہور و معروف رہے۔ 1 اکتوبر 1986 میں عالمی اجلاس تحفظ ختم نبوت کا انعقاد کیا گیا، جس کے آپ ناظم منتخب ہوئے اور اس سلسلے میں ملک کے اکثر علاقوں کا سفر بھی کیا۔ پھر وہاں پر پھیلنے والے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے بھی بہترین خدمات آپ نے انجام دی، جو دارالعلوم دیوبند کی تاریخ و تحریک کا ایک سنہرا باب ہے، جس کو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔
رد قادیانیت پر کچھ رسائل بھی آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ ساری خوبیوں کے باوجود مجاہد آزادی ہند شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ تعالی مرقدہ کے داماد ہونے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہے۔ بہرحال یہ حضرت کی بہت ساری خوبیاں تھی، خصوصیات تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سالوں کی محنت اور اتنی لمبی زندگی کی خدمات کا احاطہ چھوٹے سے کلپ میں ہم کر نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور پسماندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، امت کو اور دارالعلوم دیوبند کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔